تسليما. اللهم لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صلی علیہ. ادب کا بیش زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، و مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہمہ اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بول حبیش. وہ میری جان بھی وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی. وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی محبت وحی آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی روح قرآن بھی. محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی. نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، جیسے انگشتری میں چمکتا نگین. نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، جیسے انگشتری میں چمکتا نگین. عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں پیک انسان بھی. عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں پیک انسان بھی. نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن، نہ ملک کی زباں کو مجال سخن. نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن، نہ ملک کی زباں کو مجال سخن. لی مع اللہ وقتن سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی، ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی. لی مع اللہ وقتن سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی. مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ، مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ. ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ، ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ. مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ، ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ. دل کو
ان کی رسائی پہ ایمان بھی، عقل ایسی رسائی پہ حیران بھی. بالکل ان کی رسائی پہ ایمان بھی. اس سے مت پوچھ معراج کا واقعہ ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ. دل کو ان کی رسائی پہ ایمان بھی، عقل ایسی رسائی پہ حیران بھی. عقل ایسی رسائی پہ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا. رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا. کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا. رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا. دل کو ان کی شفاعت پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی. عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی. دل کو ان کی شفاعت پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی. کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا. رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا. دل کو ان کی شفاعت پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی. ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا. ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں. تو نے پائی کسی میں میری شان بھی. ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں. تو نے پائی کسی میں میری شان بھی. بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی. بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی. ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی. ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا، ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا. جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ. وہ میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی. وہ میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے کان بھی. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرنا. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث ضرور شریف پیش اے محبوب، ہم نے نہیں بھیجا تجھے لیکن سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. حاصل کلام کیا کہ سارے عالم کے لیے تمہیں صرف رحمت بنا کے بھیجا.
یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا. یہ بھیجنے کا لفظ جو ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں، بولتے ہی رہتے ہیں فلاں نے بھیجا، فلاں چیز بھیجا، فلاں کو بھیجا. میں بہت ہی سلیس انداز سے بات کرنے کا عادی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سلیس انداز سے بات عرض کروں، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ بھیجنے کے لیے کتنی بات ضروری ہوتی؟ سبحان اللہ. ایسی سطح سے بات کروں کہ میری بات ہر ایک کے بھیجے میں آ جائے. بات بھیجنے کی ہے، اس لیے کہ ہمارے استاد شیخ العلماء حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب گھوسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے کہ بات کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ سننے والوں کی قسمیں تین ہوتی ہیں. ایک تو ذہین ہوتے ہیں، ان کی مثال ہوتی ہے بانس کی طرح. ذہین لوگوں کے دماغ بانس کو آپ کوئی گرہ کھولیں تو وہ پھٹتے ہی چلا جاتا ہے، دوسری گرہ تک، دوسری گرہ کھول دیا تو پھر پھٹتے ہی چلا گیا. وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اشارہ کرو تو سمجھ لیتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے چمڑے کی طرح، جتنا سوراخ بنا دو نہ اس سے کم ہوتا نہ بڑھتا. وہ درمیانی حالت رکھنے والے وہ غنیمت ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ ہوتا کمبل کی طرح، کمبل میں جب تک سوئی ڈالو گے سوراخ نکال لو برابر. اسی لیے سب سے زیادہ کمبل والوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیں تو جھاڑ کے چلے جائیں. کمبل. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا بھیجنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں. پہلے اس پر تو بھیجنے کے لیے ایک بھیجنے والا چاہیے. اگر کوئی بھیجنے والا ہی نہ ہو تو کوئی چیز بھیجی نہیں جا سکتی. دوسری چیز کیا چاہیے کہ کوئی چیز ہو جسے بھیجا جائے. کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ بھیجیں گے کیا، اور پھر بھیجنا کیسے پایا جائے گا. اور تیسری چیز کیا کہ کوئی ہو جدھر بھیجا جائے. اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو ہم بھیجیں گے کدھر، اور جب کوئی ہے ہی نہیں تو بھیجنے کا وجود کہاں سے. یہ تیسری چیز ضروری ہے. اور چوتھی چیز ضروری یہ ہے کہ جو بھیجنے والا ہو وہ اور ہو، اور جسے بھیج رہا ہو وہ اور ہو، اور جدھر بھیج رہے ہیں وہ اور ہو. چوتھی چیز یہ رہی نا کہ جو بھیجنے والا ہو وہ اور ہو، جسے بھیجا جا رہا ہو وہ اور، جدھر بھیجا جا رہا ہو وہ اور. تو جسے بھیجا جا رہا ہے اس کو نہ بھیجنے والے سے ملاؤ نہ بھیجے ہوئے سے ملاؤ. آپ خیال کرتے چلے جائیں. اور ایک پانچویں چیز بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم آپ کا بھیجنا اس وقت کہیں گے کہ بھیجنے سے پہلے اسے آپ اپنا بنا لیں.
اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو بھیجنا آپ کا کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر کہ مولانا کے جیب کے اندر ایک پوسٹ کارڈ یا کوئی لیٹر ہے، میں نے نکالا، لے جا کے لیٹر باکس میں ڈال دیا، سمجھا؟ اس کو میرا بھیجنا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ چیز ان کی تھی، تحریر ان کی ہے، زبان ان کی ہے، قلم ان کا ہے، دستخط ان کے ہیں، بھیجنا میرا کیسے؟ جب یہ خط پہنچے گا انڈیا تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے بھیجا، کہیں گے مولانا اسرار الحق نے بھیجا۔ تو پہلے کسی کو بھیجنا ہو تو پہلے اپنا بنا لو۔ اب جو بھیجنے والا ہوگا اسے مرسل کہیں گے، اور جسے بھیجا جائے گا اسے مرسل کہیں گے، اور جدھر بھیجا جائے گا اس کو مرسل الیہم کہیں گے۔ اور بھیجنے کے عمل کا نام ارسال ہوگا۔ جب ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں بھی بھیجنے کا ذکر ہے، اور دیکھنا اب اسی آیت سے پوچھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، کسے بھیج رہا ہے، کدھر بھیج رہا؟ بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا آپ دیکھیں کون بھیج رہا ہے، کدھر بھیج رہا؟ تو آیت کریمہ جواب دے رہی کہ بھیجنے والا خدا ہے، اور جسے بھیجا جا رہا وہ مصطفیٰ ہے، اور جدھر بھیجا جا رہا وہ عالمین ہے، العالمین۔ جدھر بھیجا جا رہا ہے وہ العالمین۔ العالمین کا لفظ تو چند حرفوں سے بنا ہے، مگر اس عالمین کے دامن میں کتنے عالم سمٹے ہوئے ہیں۔ یہ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم طاغوت، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، مغرب کا عالم، مشرق کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، برسات کا عالم، گرمی کا عالم، جاڑے کا عالم، بچپنے کا عالم، بڑھاپے کا عالم، جوانی کا عالم۔ جب سارے ما سوی اللہ اکٹھا ہوتے ہیں تو عالمین بنتا ہے۔ سارے عالمین ایک پلے میں آ گئے، عالمین ایک پلے میں آ گئے۔ عالمین کی وسعت کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے پوچھیں، وہاں بھی عالمین ہے، وہاں بھی عالمین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرسل الیہم کون ہے؟ تو العالمین کے رب نے اپنے محبوب کو العالمین کی رحمت بنا کے بھیجا، العالمین کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب بھیجنے والا خدا، جسے بھیجا جا رہا وہ مصطفیٰ، اور جدھر بھیجا جا رہا وہ العالمین، تو مصطفیٰ کو نہ خدا سے ملانا، نہ عالمین میں رکھ کے دیکھنا، نہ عالمین میں رکھ کے دیکھنا، اس لیے کہ العالمین مرسل الیہم ہے، اور نبی مرسل ہیں، اور خدا مرسل ہے۔ اسی لیے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو مصطفیٰ، وہ لوگ بھی غلطی کریں گے جو رسول کو خدا سے ملا دیں گے، اور وہ لوگ بھی غلطی کریں گے جو رسول کو اپنے سے ملا کے دیکھیں گے، جو رسول کو اپنے سے ملا کے دیکھیں گے۔ اسی لیے قرآن کے ہمارا کلمہ جو ہے اس میں اسی بات کی بڑی اچھی ہدایت کی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ ذرا سا دیکھیے، عبدہ کا لفظ پہلے، رسولہ، عبدہ عبدہ۔ کیوں؟ جب تک تم اس رسول کو عبدہ عبدہ کہتے رہو گے، ابنہ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک بندہ بندہ کہتے رہو گے، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ جب تک بندہ بندہ کہتے رہو گے، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک رسولہ رسولہ کہتے رہو گے، اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے، اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اور واقعی ایک بات ہم بتا دیں دوستو، عبدہ کا لفظ اس میں آیا ہے نا، اور رسولہ کے لفظ پر مقدم کیا، ابدیت کو رسالت پر مقدم کیا۔ اب اس میں صوفیہ کا ایک قول پیش کروں
مگر صوفیہ لوگ بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ٹھہر کے آپ کو سننا پڑے گا۔ العبودیت افضل من الرسالہ، عبدیت رسالت سے افضل ہے۔ اللہ عبدیت رسالت سے افضل۔ دیکھو ہمارے پاس بھی عبدیت ہے مگر ذکر ہماری عبدیت کا نہیں، خود رسول کی عبدیت کا ذکر ہے۔ رسول میں رسالت بھی ہے، عبدیت بھی ہے، دو صفت ہے نا، تو رسول ہی کی ایک صفت کو دوسرے صفت سے مقابلہ، اس میں ہماری آپ کی عبدیت نہیں، ہماری تمہاری عبدیت کا ذکر ہی نہیں، اس میں کس کی؟ رسول کی عبدیت۔ تو رسول کی عبدیت، رسول کی صفت عبدیت رسول کی صفت رسالت سے افضل، رسول کی صفت عبدیت رسول کی صفت رسالت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد معبود کا ہوتا ہے، رسول مخلوق کا ہوتا ہے۔ عبدیت کا رخ ادھر ہے، رسالت کا رخ ادھر ہے۔ عبدیت وصال چاہتی ہے، رسالت جدائی چاہتی ہے، رسالت جدائی چاہتی ہے۔ اسی لیے جب خدا نے اپنے رسول کو اوپر بلایا تو بندہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، جانے والا بندہ ہے اور آنے والا هو الذی ارسل رسولہ، والذی ارسل رسولہ، جانے والا بندہ ہے، آنے والا رسول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور دوسری بات اور بتاؤں، دیکھو عبدیت اس لیے بھی بہتر ہے، عبدیت کسے کہتے ہیں؟ عبدیت نام ہے اپنے جملہ معاملات کو کسی کے سپرد کرنے کا، اپنے جملہ معاملات کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ عبدیت۔ اور رسالت نام ہے دوسرے کی ذمہ داری لے لینا، رسالت نام ہے دوسرے کی ذمہ داری لے لینا۔ ذرا صاحب خیال کریں، تو رسول کی صفت عبدیت رسول کی صفت رسالت سے افضل۔ جب اس بات کو سمجھیں تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ رسول کی صفت رسالت جیسا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو جب خود رسول کی صفت رسالت کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، جب رسول کی صفت رسالت تک تم نہیں پہنچ سکتے تو اس ابدیت تک کیسے پہنچو گے جو اس رسالت کا مطلب ہے؟ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا، سمجھا؟ تو پہلے نبی کیا تھے؟ بندہ، پھر نبی، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، سمجھا؟ پھر کیا ہوئے؟ نبی۔ تو پہلے عبد، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول، ترتیب یاد رکھیے گا، پہلے عبد، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول۔ 40 سال کے بعد یہ نبی کی رسالت ہے، نبوت نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی کی رسالت ہے، نبوت تو حضرت آدم سے پہلے کی، نبوت حضرت آدم سے پہلے کی، صفت بشریت سے پہلے ہی نبی، صفت بشریت سے پہلے ہی نبی۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں۔ اگر صفت نبوت سے متصف ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری ہو تو ابو البشر سے پہلے کسی نبی کا تصور کیسے؟ تو صفت نبی ہونے کے لیے، صفت نبوت سے مشرف ہونے کے لیے
بشر ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہماری ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشری میں ہو کے آنا ضروری، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ان کا آنا ضروری۔ اچھا تو اب نبی کی ترتیب زمین میں آ گئی، ہم کیا ہیں؟ پہلے نبی عبد ہیں، پھر نبی ہیں، پھر بشر ہیں، پھر رسول ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ پہلے بشر ہیں پھر کچھ ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسا، پہلے بشر ہیں پھر مولوی، پہلے بشر پھر ڈاکٹر، پہلے بشر پھر پروفیسر، پہلے بشر پھر انجینئر، پہلے بشر پھر قاری۔ تو ہم جو کچھ ہیں پہلے بشر ہیں پھر، اور نبی کا پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول۔ صفت رسالت لے لیا جائے تو تین چیز باقی رہی، ابدیت، نبوت، بشریت۔ بشریت کو بھی لے لیا جائے تو دو چیز باقی رہی، ابدیت، نبوت۔ نبوت کو بھی لے لیا جائے تو ابدیت باقی رہی۔ نبی فنا نہیں ہوئے، اور اگر ہم سے بشریت لے لی جائے تو کیا باقی؟ ہم سے بشریت لے لی جائے تو کیا باقی؟ پتہ یہ چلا کہ بشریت ہماری حقیقت ہے اور نبی کا لباس ہے، ہماری حقیقت ہے، بشریت ہماری حقیقت ہے اور نبی کا لباس ہے۔ لباس اتارنے سے حقیقت پناہ نہیں ہوتی۔ ذرا صاف خیال کرتے چلے جائیں۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة، اے محبوب آپ کو نبوت کب واجب ہو گئی، لازم ہو گئی؟ تو حضور کہتے وآدم بین الروح والجسد، ترمذی شریف کی حدیث، آدم روح و جسد کی منزلوں میں تھے، یعنی بھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور نبوت ہم پر لازم ہو گئی۔ اللہ، لازم، لازم کا مطلب سمجھتے ہو؟ سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو، پھول ہو مہک نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ادھر سے ملا کے دیکھو، زینے کو زینے کی طرح رکھو، بیچ والے کو بیچ والا بنا کے رکھو۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینا چھوڑ کر۔ تو نبی کی حال کا زینا، زینے کو جانتا کیا ہوگا؟ زینے کا حال یہ ہوتا ہے ایک ہاتھ زمین پر ہے، ایک ہاتھ چھت پر ہے، تو زینے کو چھت مت کہنا، یہ بھی غلطی، اور زینے کو زمین نہ کہنا، یہ بھی غلطی ہے۔ زینا نہ زمین ہوتا ہے نہ چھت ہوتا ہے، نیچے والے کو سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے اور اوپر والی چیز سلامتی کے ساتھ نیچے لاتا ہے۔ سلامتی ہو تو زینے کو اختیار کرو۔ میں سلامتی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی کو مرنے کا شوق ہو اور چھت سے چھلانگ لگا کے مر جائے تو زینے کا کیا قصور ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ سلامتی کے ساتھ اترنا ہے تو زینا، اور سلامتی کے ساتھ جانا ہے تو زینا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو بیچ والے کو بیچ میں رکھو، نہ ادھر سے ملاؤ۔ مگر ایک بات اور ہے، وہ اور اس کو اور میں یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کوئی قیمتی کارڈ اور لفافہ بھیجنا تو کوئی خاص بات نہیں، مگر اگر آپ کوئی روپیہ بھیجنا چاہیں تو روپیہ ایسے نہیں بھیجتے، اس لیے کہ روپیہ ایک قیمتی چیز ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی عزیزم ہاشمی وسلم کے نام روپیہ بھیجا، مثلا بمبئی سے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ ایک فارم میں نے لیا، اس پر ایک طرف میرا پتہ، ایک طرف اپنے بھائی کا پتہ ہے، اور کوپن میں لکھ دیا جاتا ہے جس روپے کے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے یا کچھ بھی ہو جو بھی، یا کچھ حالات ہم لکھ دیتے ہیں، وہ فارم ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ فارم کیا بتاتا ہے کہ یہ جو چیز آ رہی وہ ہے کیا،
اور کون بھیج رہا, کہاں بھیج رہا, کیوں بھیج رہا. فارم کا کام یہی ہوتا ہے نا. 5 روپے کو ہم اس طرح سے بھیج دیتے ہیں, یا کچھ بھی رقم ہم منی آرڈر کے ذریعے یوں بھیج دیا کرتے ہیں. اب دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا جب بھیجنے کا, تو ایسے کو بھیجا جا رہا تھا کہ ایک فارم سے کام نہیں چل رہا تھا. ایک فارم سے اس لیے کہ صرف اتنا ہی بتانا کافی نہیں تھا کہ کون بھیج رہا ہے, کس کو بھیج رہا ہے, کدھر بھیج رہا ہے, بلکہ یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ کیا کیا بنا کے بھیج رہا ہے. یہ بھی بتانا ضروری تھا. تو جب خدا نے بھیجا تو پورا 30 پارہ ساتھ کر دیا, 30 پارہ ساتھ کر دیا, تاکہ لوگوں کو اپنے دماغ پر بوجھ ہی نہ دینا پڑے, سمجھ لے کہ کون بھیجنے والا ہے, کس کو بھیجنے والا ہے, اور کیا بنا کے بھیجنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور پھر جب اپنے بنانے کی بات آ گئی تو دوستو واقعی پہلے اپنا بنایا, ایسا پہلے اپنا بنایا, ایسا بنایا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور, سب سے پہلی مخلوق. تو جب حضور پیدا ہوئے تو نہ زمین, نہ آسمان, نہ فرش, نہ عرش, نہ لوح, نہ قلم, نہ مشرق, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب, نہ افلاک, نہ گردش افلاک, نہ جمادات, نہ حیوانات, نہ نباتات, کچھ نہیں. نور مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں. نور مصطفیٰ نے پھر دیکھا کیا؟ واحد کو دیکھا, اس کی وحدانیت دیکھی, واحد کو دیکھا, اس کی احدیت دیکھی, بے مثل کو دیکھا, اس کی بے مثلی دیکھی, یکتا کو دیکھا, اس کی یکتائی دیکھی. دوستو واحد کی زیارت, اگر وہ جنتیوں کو واحد کی زیارت ملے گی, جنتیوں کو واحد کی زیارت ملے گی انشاءاللہ, مگر وہ وحدانیت نہ دیکھ سکیں گے. احد کو دیکھیں گے, احدیت نہ دیکھ سکیں گے, اس لیے کہ وحدانیت, احدیت یہ مبصرات میں سے نہیں ہے, یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. مگر میرے مصطفیٰ نے واحد کو بھی دیکھا اور وحدانیت کو بھی دیکھ لیا, احد کو بھی دیکھ لیا, احدیت کو بھی دیکھ لیا. میں اس کو یوں سمجھانا چاہتا ہوں, میں اس کو اس طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس مجمع میں پہلے کون آیا, یہ بتانا آسان کچھ کام. اب میں اگر بتاؤں گا تو قیاس سے, یہ عموماً ایسے جلسوں میں منتظمین پہلے آتے ہیں, وہ آئے ہوں گے, شان اسلام کے منتظمین آئے ہوں گے. کبھی یہ خیال آئے گا نہیں بچے اور بھی پہلے آ جاتے ہیں, تو بچے آئے ہوں گے. اب یا کسی کو سامنے بیٹھا تھا, یہ سب پہلی کرسی پہ بیٹھے, یہی آئے ہوں گے, یہی سب تو آئے ہوں گے ہی نا. میں اس لیے نہیں بتا پا رہا ہوں کہ میں خود سب کے آخر میں آیا. اور اگر میں سب سے پہلے آ گیا ہوتا کہ کوئی نہ ہوتا, پھر بیٹھا بیٹھا دیکھتا وہ آ رہا, تو میں پہلے کی جو بات کرتا وہ مشاہدے کی بات ہوتی, اور اب جو میں پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ علم کی بات. مشاہدے کی بات اور ہے اور علم کی بات اور ہے. پہلے کا پتہ لگانا مشکل. ارے آج تک لوگ پتہ نہیں لگا سکے کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا. جھگڑا چل رہا. پتہ لگانا آسان تھا. پہلے مرغی, انڈا نہیں تو مرغی کیسے, اور پہلے انڈا مرغی نہیں تو انڈا کیسے. دونوں کے دلائل مضبوط نظر آ رہے ہیں. مگر اللہ کی اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور. تو اب جو پیدا ہو رہا وہ سب حضور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تفسیر روح البیان میں کہا ہے لما كان اول مخلوق خلقه الله تعالى كان شاهدا بوحدانية الحق.
وہ شاہدن بما اخرج من العدم الى الوجود. جب وہ سب سے پہلی مخلوق چونکی تھے اسی لیے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی مشاہدہ کیا اور جو کچھ آ رہا سب کا مشاہدہ کر رہا. اتنے پہلے پیدا کیا, اپنایا تو کیسا اپنایا. میں اپنانے کی بات کر رہا ہوں. اپنایا کہاں رکھا؟ عالم قدس میں رکھا, عالم نور میں رکھا, رحمتوں کی آغوش میں رکھا. ذرا سا دیکھو وہاں اور اپنے ذات و صفات کی سیر کراتا رہا. بھیجا سب کے آخر میں. میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا قادر مطلق جتنا کچھ بنانا چاہتا وہ سب کچھ بنا کے آخر میں بھی پیدا کر سکتا. یہ کیا بات ہے کہ پیدا پہلے کیا بھیجا سب کے آخر میں. آپ کہیں گے صاحب پیدا اس لیے کیا پہلے کی تاکہ خوب آراستہ کر لے, خوب سجا لے, خوب بنا لے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, ایک آدمی میں سب کچھ بنا سکتا. اس کے لیے اتنے دن رہنے کی ضرورت نہیں. پھر اتنے دنوں تک رکھا کیوں جب آخر میں بھیجنا تھا؟ پہلے پھر کیوں پیدا کر لیا؟ دوستو خدا ساری کائنات کو بنانے کے بعد بھی پیدا کر سکتا تھا. جیسے انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا. یہ انسانی مخلوق جو ہے یہ خدائی مخلوق کی نوع کی آخری قسم ہے. اس کے بعد نئی مخلوق خدا نے پیدا ہی نہیں کی. یہ آخری مخلوق. اس سے پہلے ساری مخلوق پیدا ہو چکی تھی. تو ساری مخلوق کے آخر میں یہ انسانی نوع بنی. اس کے بعد نئی نوع خدا نے بنائی ہی نہیں. تو حضور کو بھی آخر میں پیدا کیا ہی جا سکتا, مگر پیدا سب کے آخر میں. وجہ کیا ہے کہ آخر میں تو اسی جمال و کمال, اسی برتری اور بہتری کے ساتھ, اسی شرافت و عظمت کے ساتھ خدا پیدا کر سکتا تھا. مگر اعتراض کرنے والوں اور نہ سمجھوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا. خدا پیدا کرتا اپنے نور ہی سے. انا من نور اللہ, وہ صحیح کہ خدا اپنے نور ہی سے پیدا کرتا ہے, اس میں کوئی خط. مگر سمجھانا اس لیے مشکل پڑتا, ہم یہ کہتے کہ یہ خدا کے نور سے پیدا ہوئی ہے تو بولنے والا بول سکتا تھا کہ ان کے وجود سے پہلے چاند و سورج کا وجود ہو چکا تھا. ہو سکتا ہے کہ چاند و سورج کی شعاعوں سے بنایا گیا ہو. ان کو پیدا کرنے سے پہلے عرش و کرسی کا وجود ہو چکا تھا. ہو سکتا ہے کہ عرش و کرسی کی برکتوں سے بنایا گیا ہو. ان کو پیدا ہونے سے پہلے مخلوقات کا وجود ہو چکا تھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھی مخلوقات کا مجموعے کو محمد عربی نام دے دیا گیا ہو. اسی لیے سب سے پہلے پیدا کیا گیا نہ زمین, نہ آسمان, نہ فارس, نہ آس, نہ چاند, نہ سورج. جب کچھ ہے ہی نہیں اب نور مصطفیٰ بنا کیسے؟ اب نور مصطفیٰ بنا کیسے؟ کیسے بنا؟ تو آپ کہیں گے اب جو نور تھا اسی سے بنا. جو نور تھا اسی سے بنا. کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ یہ کیفیت متشابہات میں سے, یہ کیفیت متشابہات میں سے ہے. بس مان لینا ہمارے لیے کافی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ہاں یہ شبہ نہ کرنا کہ نور کے ٹکڑے ہو گئے, یہ شبہ نہ کرنا کہ نور کے ٹکڑے ہو گئے. اس کے لیے سمجھانے کے لیے سامنے کی مثال دے دوں کہ آئینے میں سورج کا نور آتا ہے. آئینے میں آئینہ آتا ہے اور آئینے والا آئینہ کہتا انا من نور الشمس, انا من نور الشمس, میں آفتاب کے نور سے ہوں. مگر آفتاب کا کوئی ٹکڑا آئینے میں نہیں آیا. آفتاب کا کوئی ٹکڑا آئینے میں نہیں آیا. معلوم ہے کہ جلوے بھی آتے ہیں بغیر ٹکڑے کے, نہ کوئی کمی ہوئی آفتاب میں. تو وہ سمجھانے کے لیے بھی ہے. حقیقت حال کیا ہے یہ خدا بہتر جانے, جو رب تبارک و تعالیٰ جانے. میں سمجھانے کے لیے سب سے پہلے پیدا کیا. اچھا, اور اس میں ایک بات اور آ گئی. آگ کا وجود نہیں, نور مصطفیٰ موجود.
پانی کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود، ہواؤں کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود، مٹی کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود، زمین و آسمان کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود۔ اب کسی خاکی کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہتے محمد عربی میری طرح ہے، جب خاک کا وجود نہیں تھا، جب بھی نور محمدی تھا۔ اب کسی آتشی کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہے محمد عربی میری طرح ہے، جب آگ کا وجود نہیں تھا، جب بھی نور مصطفیٰ تھا۔ اب کسی آبی اور کسی ہوائی کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہے نور مصطفیٰ محمد عربی ہماری طرح ہے، جب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، جب بھی نور مصطفیٰ۔ تو ایسا اپنا بایا، ایسا اپنایا، قادر مطلق کے قریب رہا، مختار کائنات کے قریب رہا، عالم الغیب و شہادہ کے قریب رہا۔ قربت کے بڑے فیض ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ دینے والا دینے کی طاقت رکھے، لینے والا لینے کی صلاحیت رکھے۔ اگر یہ دو بات ہے تو نہ دینے والے کو کوئی دینے سے روک سکتا ہے، نہ لینے والے کو کوئی لینے سے روک سکتا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں، قصہ ہے، ایک کالا کوئلہ، کالا بالکل بدصورت، اس کو ہم نے انگارے میں ڈال دیا، جب نکلا تو سرخ نکلا، حرارت لے کے نکلا۔ ہم نے پوچھا تیری حقیقت میں تو حرارت نہیں ہے، یہ رنگت نہیں ہے، یہ آئی کہاں سے؟ کہا ایک رنگت والے کی صحبت مل گئی، ایک حرارت والے کی قربت مل گئی۔ دیکھیے آگ میں قوت دینا، اپنا اثر دینے کی طاقت، کوئلے میں لینے کی طاقت، اس نے لے لیا، اس نے دے دیا۔ ذرا سا دیکھو، یہ ہوتا ہے اثر دینے کا معاملہ۔ اب سوچو اتنا قریب رکھنے کا منشا کیا ہے کہ جب آگ کی صحبت اثر کرتی ہے، پانی کی صحبت اثر کرتی ہے، تو نور مصطفیٰ قادر مطلق کی بارگاہ کے اندر کٹنا رہا کہ ہم برسوں میں اس کی بات نہیں کر سکتے۔ جب افلاک ہی نہیں تھے، گردش افلاک ہی نہیں تھی، زمانہ ہی نہیں تھا، زمانیات نہیں تھے، مکان نہیں تھا، مکانیات نہیں تھے، مادہ نہیں تھا، مادیات نہیں تھے، تو اس وقت کی تعبیر ہم لفظوں سے پیش نہیں کر سکتے۔ بس وہاں رہا، بولو قادر مطلق کی بارگاہ میں رہا اور مجبور ہو کے آیا، عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں رہا اور بے علم ہو کے آیا، بے خبر ہو کے آیا، مختار کی بارگاہ میں رہا، بے اختیار ہو کے آیا۔ آگ اپنی رنگت دے دے، قادر اپنی قدرت نہ دے سکے؟ آگ اپنی حرارت دے دے، مختار اپنا اختیار نہ دے سکے؟ ایسا آپ دیکھیں کتنے افسوس کی، تم اپنا بنایا، ایسا بنایا، اتنا بنایا اپنا کہ اب اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے بھیجا، اپنا بنا کے بھیجا، ہم نے بھیجا، یہ کسی دوسرے کے بھیجے ہوئے نہیں، ہم نے بھیجا اور سارے عالم کے لیے بھیجا۔ کیا بنا کے؟ رحمت بنا کے۔ ہم اسی بھیجنے کو اگر طویل کرتے چلے جائیں تو بھیجنے ہی میں بات ختم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ رحمت کے تعلق سے بھی کچھ بات عرض کر دوں۔ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت کے معنی کیا ہے؟ آپ سوچیں گے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ اتنا زبان پر چڑھے ہوئے ہیں کہ اس کے معنی پر کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، کون نہیں بولتا، چاہے سمجھ کے بولے چاہے بے سمجھے بولے، بولتے سبھی۔ مگر میں ہندی کا چندی، اردو کا سردو کروں۔ رحمت کے معنی ہے مہربانی۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی، اور جو مہربان ہوگا وہ رحیم ہوگا، رحمت والا۔ تو سارے عالم کو تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ سارے عالم کے لیے رحمت، یعنی سارے عالم کے لیے حضور مہربانی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے عالم کے لیے مہربانی ہونے کے لیے کیا کیا بات ضروری؟ کوئی سارے عالم کے لیے مہربان کیسے ہوتا؟ تو اس کو میں ایسے سمجھاؤں
کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ آپ کے مولانا اسرار الحق صاحب فلاں شخص کے لیے اس کی ہر وقت کے لیے مہربان ہے، یعنی ایک ہی آدمی کو لے کے چلیے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب اس کے ہر وقت کے لیے ہر آن کے لیے یہ مہربان ہے تو ضروری یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہو یہ بھی زندہ رہے. ہے ضروری کہ نہیں؟ اگر یہ پہلے ہی چلے گئے تو بعد میں کون مہربانی کرے گا؟ ضروری ہے کہ نہیں کے لیے کہ زندہ رہنا ضروری، باحیات موجود رہنا. حکیمی صاحب چلے گئے تو مریض کیا ہوگا؟ تو پہلی ضروری ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، کم سے کم جب ایک آدمی کے لیے مہربان ان کو زندہ رہنا، موجود رہنا. دوسری چیز کیا ہے کہ صرف زندہ رہنے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ جس پہ مہربان ہیں وہ ہو لندن میں اور یہ ہو ہالینڈ میں، کیا مہربانی کریں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ یہ ان کے پاس حاضر بھی ہو. حاضر بھی ہو. اچھا دوسری بات، یہ حاضر بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ اپنے مریض کو دیکھ ہی نہیں رہے، دونوں دروازے بند ہیں، تو کیا مہربانی کرے گا؟ وہ بیچارہ لوٹ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیا کریں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کے پاس حاضر ہوں اور اس کے ناظر بھی، ورنہ مہربانی کیسے کریں گے؟ تیسری بات یہ ہو گئی. اور چوتھی بات، چلیے حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں مگر اس کے دکھ درد کو جانتے ہی نہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس کی ہر تکلیف کے عالم بھی ہو. اچھا صاحب عالم بھی ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تکلیف دور کرنے کے جو ذرائع ہیں اس پر قادر نہیں. تو ضروری ہے کہ اس پر قادر بھی ہوں. کبھی کبھی قدرت ہوتی ہے، اختیار نہیں ہوتا. قدرت ہوتی ہے، اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ رومال، مولانا کو پوری طاقت ہے، قدرت ہے کہ چھین لیں، مگر اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت میری. تو اختیار بنتا ہے ملکیت سے، اختیار بنتا ہے ملکیت سے. تو ضروری ہے کہ جو چیز ان کے زخم کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے اس پر قادر بھی ہو اور اس کے مالک بھی ہو، مختار بھی ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختیار ہوتا ہے، قدرت نہیں ہوتی. اختیار تو ہوتا ہے مگر قدرت. مثال کے طور پر ان کے پاس کچھ ٹیبلٹ کیپسول رکھی ہوئی ہے مگر کہاں؟ انڈیا میں، اور مریض یہاں. تو یہ تو اس کی زندگی ہے، اختیار تو تھا، مالک بھی تھے مگر لانے کی قدرت نہیں. لہذا ضروری ہے کہ وہ قادر بھی ہو. دیکھا ابھی بات صرف یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی کے لیے مہربان کیسے ہو. جب اتنی صفات ہو جائے تب وہ مہربانی بن سکے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مولانا وہ چلا رہا ہے، اور کس میں؟ ڈیک میں. وہ بول رہا ڈیک میں اور یہ سمجھتے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ
کہ اپنے مریض کی زبان کا سمجھنے والا بھی ہو، ورنہ بیچارہ وہ ڈش میں پانی پانی مانگے اور آپ اس کو کھانا کھلانا شروع کریں۔ آپ خیال کرتے چلے گئے۔ تو اب ضروری کیا ہوا کہ یہ اس کی زبان کے جاننے والے بھی ہوں۔ تو دوستو، جب ایک شخص کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربان ہے اس کے ساتھ وہ زندہ ہو، موجود ہو، عالم ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، مختار ہو، قادر ہو، اس کی زبان کا جاننے والا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے تجھے مہربان بنایا ہے۔ تو جب تک عالم رہے گا محبوب رہیں گے، جب تک عالم رہے گا محبوب رہیں گے، اور پھر ہر عالم کے لیے آپ موجود بھی رہیں گے، اور عالم کے ذرے ذرے کے پاس حاضر بھی رہیں گے، ناظر بھی رہیں گے، مختار بھی رہیں گے، قادر بھی رہیں گے، اور ساری کائنات کی زبان کے جاننے والے بھی رہیں گے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، حضور نے چونکہ وہ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، وہ ساری مخلوق کا رسول۔ حضور فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضۃ الجن والانس، ما من شیء، شیء غلط، کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتے۔ تو جب وہ سب کے رسول ہیں تو اب دریا کے قطرے بولیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، ریگستان کے ذرے بولیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، پہاڑ کا ٹکڑا بولے گا تو وہ سمجھ لیں گے۔ اسی لیے آپ نے اونٹ کی شکایت سنی ہوگی، اونٹ بڑا حساس ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے۔ آیا رسول کی بارگاہ میں ایک اونٹ شکایت لے گئے کہ حضور میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا مگر کام زیادہ لیتا۔ حضور نے بلایا مالک کو، سمجھا دیا کہ اگر پورا کام لینا ہے تو پوری خوراک دو۔ اونٹ نے آ کے شکایت کیا، ایک اونٹ نے اور آ کے شکایت کیا، حضور جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے کام لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، اب ذبح کرنے کا خیال ہے۔ اس کا ذبح کرنا تو جائز ہی تھا مگر حضور سے سفارش کی تو بچ گئے، بچ گئے۔ حضور نے منع کر دیا کہ یہ سفارش کر چکا ہے، اس پر چھوڑ دو۔ جب میں ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ اونٹ رسول ہی سے شکایت کیوں کرتا ہے؟ کان والے تو اور بھی کچھ لوگ تھے، ہاتھ پیر والے تو کچھ اور بھی تو لوگ تھے۔ پتا چلا اونٹ بھی سمجھتا تھا کہ وہ کان والا اور ہے، یہ کان والے اور ہے۔ تعجب کی بات، جو حقیقت جانور سمجھ لے وہ بھی دو ٹانگ کا جانور نہ سمجھے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اونٹ نے شکایت کس زبان میں کی؟ ظاہری بات تو یہی لگتی کہ اس نے اپنی زبان میں شکایت کی، اور رسول سب کے رسول تو زبان سمجھنے والا۔ مگر اگر آپ کہ نہیں اس نے عربی میں شکایت، کوئی بات نہیں، خدا عربی زبان دے سکتا۔ مگر مجھے ایک بتاؤ کہ عربی میں جو اونٹ نے شکایت کی تو یہ عربی زبان کس دارالعلوم سے سیکھی؟
میں ایک افسوسناک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اتنی بات کہہ دی، سمجھا؟ ایک مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور لکھا یہ کہ ایک صالح نے خواب دیکھا، ایک نیکبخت نے خواب دیکھا کہ حضور آئے ہوئے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں۔ تو حضور سے پوچھا کہ حضور آپ تو عربی ہیں، آپ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو حضور نے جواب دیا جب سے دیوبند کے علماء سے ہمارا معاملہ ہوا ہمیں یہ زبان آ گئی۔ اور اس خواب کو خواب و خیال کے خانے میں نہیں رکھا، اس سے اپنے مدرسے کی عظمت ثابت کیا کہ اس سے ہمارے مدرسے کا پتہ چلتا ہے۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ اردو تو دیوبند کے مولوی نے حضور کو سکھائی، یہ اونٹ کو عربی کس نے سکھائی؟ اور اگر کہتے ہیں کہ خدا نے عربی سکھائی تو یہ تیری سمجھ میں کیوں نہیں ہے کہ خدا ہی نے اردو سکھا دیا؟ وہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اس روایت کو ہمارے ہاں ایک بزرگ عالم جو وصال فرما گئے مولانا ایوب صاحب ٹانڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب اس روایت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے لوگوں میں قاری نہیں ہوں، زبان میری صاف نہیں ہے، تلفظ صحیح نہیں ہوتا، میں سیدھے سیدھے سے پڑھتا ہوں۔ ایک سالے نے خواب دیکھا، خواب اس طرح کا کرتے ہیں، مگر آپ بھی سوچیں گے بھئی دیکھیے یہ تو عجیب بات ہے کہ کتاب کا ذکر تو کر دیا، نام نہیں لیا، کہ ایسی احمقانہ کتاب کون لکھے گا، ایسی گمراہی کی کتاب کون لکھے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ میری عادت جو ہے نام لینے کی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ علماء، آپ بعد میں علماء سے آپ پوچھ سکیں گے، مگر مجھے تو ڈر ہے کہ یہ علماء پیچھا نہ کر رہے، سمجھا؟ حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ براہین قاطعہ کی عبارت ہے، جس کو خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا ہے، جس کو رشید احمد گنگوہی نے تصدیق کیا۔ ارے ان کا نام لینے سے فائدہ کیا؟ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ سارے عالم کی زبان کا جاننے والے، بنگلہ میں بلاؤ تو سنیں گے، گجراتی میں سناؤ سنائیں گے، انگلش بولو، فرینچ بولو، ڈچ بولو، کچھ بھی بولو، گنبد خضرا والا ہر ایک کی آواز سن رہا ہے، ہر ایک کی آواز سن رہا ہے۔ تو اب مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے عالم بنا کے بھیجا، ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے شاہد بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، مختار و مقتدر بنا کر بھیجا، سب کی زبان کا جاننے والا بنا کر بھیجا۔ صرف اسی ایک آیت کو سمجھ لو تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اس سلسلے کی ایک بات اور رہ گئی، بنا کے بھیجا، بنا کے بھیجا، کیا مطلب؟ کیا رسول یہاں آ کے بنے یا وہاں سے بن کے آئے؟ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کے پاس گلدستہ بنا کے بھیجا تو کیا مطلب؟ آپ کے پاس آ کے گلدستہ بنا یا جب میرے پاس تھا جب ہی گلدستہ ہو گیا تھا؟ تو بنا کے بھیجنے کا مطلب یہ ہوا، یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے بنے، بلکہ صفات کا ثبوت تو بارگاہ قدس ہی میں ہو چکا تھا۔ نبی آئے ہی نہیں تھے مگر سید المرسلین تھے، نبی آئے ہی نہیں تھے مگر خاتم المرسلین تھے، نبی آئے ہی نہیں تھے مگر شفیع المذنبین تھے، نبی آئے ہی نہیں تھے مگر قائد المرسلین تھے، نبی آئے ہی نہیں تھے مگر سارے صفات کے جامع تھے، سارے تمغے مل چکے تھے، تو صفات کا ثبوت ہو چکا تھا، بس ظہور کی
کی بات باقی تھی. صفات کا ثبوت اور ہوتا ہے، ظہور اور ہوتا ہے. اس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ اگر آپ کوئی لشکر تیار کریں، لشکر آپ تیار کریں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایک سپہ سالار بناتے ہیں. تو سپہ سالار کو تمغہ مل گیا نا، اب تو اس کو ہم سپہ سالار ہی کہیں گے. حالانکہ سپہ سالاری کا ظہور کب ہوگا؟ جب جنگ کا موقع آئے، جب لڑائی کا موقع آئے. ورنہ جیسے سارے فوجی آرام کر رہے ہیں، سپہ سالار بھی آرام کر رہا ہے. تمغہ مل گیا، کیا مطلب؟ یہ منصب کا ثبوت ہو گیا. اب منصب کے ظہور کی بات، تو ثبوت ہوا کہاں؟ یہاں پر. اور ظہور کہاں ہوگا؟ میدان جنگ میں. کمانڈر ان چیف ہونے کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ میدان جنگ میں. آپ نے کسی کو امام بنا کے بلایا، امام آ گیا تو امامت کا منصب اسے مل گیا، مگر امامت کا ظہور ہوگا مسلح پر. تو صفات کا ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے. بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی. اس کو مثال سے سمجھاؤں. دو پہلوان لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس میں بہادر کون ہے. ابھی کسی اس کو بھی پتہ نہیں، لڑنے والے کو بھی. طاقت کس میں زیادہ ہے، توانائی کس میں ہے، یہ پتہ نہیں. دونوں آگے لڑنے کے لیے. جب ایک نے دوسرے کو زیر کر دیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ زیادہ طاقت والا ہے. تو کیا طاقت ابھی پیدا ہوئی؟ طاقت پہلے تھی، ظاہر اب ہوئی. مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا اسرار الحق میں صبر و ضبط کی طاقت ہے کہ نہیں. مجھے نہیں معلوم، ان کو خود بھی نہیں پتا. مگر میں نے دیکھا کہ ایک جاہل انسان آیا، ان سے الجھ گیا اور لڑ کر ناشائستہ کلمات اس نے کہا، مگر یہ مسکراتے رہے، خاموش رہے. اور پھر جب وہ پلٹا تو میں اپنے ذہن میں ایک تاثر لے کے چلا، بڑے صابر ہیں، بہت قوت برداشت ہے. تو کیا قوت برداشت ابھی پیدا ہوئی؟ پہلے سے تھی، اب ظاہر ہوئی. تو صفات کا ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے. تو میرا محبوب سارے صفات کی سندیں لے کر کے پہلے ہی تیار تھا، پہلے ہی تیار تھا. اور جب سارے انبیاء کے بعد آیا تو خاتم المرسلین کا ظہور ہو گیا. جب مسجد اقصی میں امامت کی تو امام الانبیاء ہونے کا ظہور ہو گیا. اور میدان قیامت میں شفیع المذنبین ہونے کا ظہور ہو جائے گا. تو میرا رسول اپنے صفات کے ظہور کے لیے آیا ہے، ثبوت کے لیے نہیں. ثبوت تو پہلے ہی ہو گیا، ظہور اپنے اپنے موقع پر ہوگا. ظہور اپنے اپنے موقع پر ہوگا. ویسے لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر وہ پہلے ہی سے نبی تھے تو یہ 40 سال کے بعد کیوں دعوت؟ پھر شروع ہی سے دعوت شروع ہونی چاہیے تھی نا. 40 سال کے بعد. ایک بات بتاؤ، 40 سال کے بعد جب نبی نے دعوت شروع کی، نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 سال تک جس قوم میں تھے یہ، اس قوم نے انہیں امین کہا، صادق کہا، سچا کہا، بھروسہ کیا، امانت رکھا. نبی کی زندگی کی جو کتاب ہے اس کے کسی ورق پر بھی ایک نقطہ نہیں رکھ سکتے. 40 سال تو ایسے گزر گئے. اور اس کے بعد پھر نبی نے کیا کہا؟ جبل ابو قبیس پہ آواز کی اپنے قوم کو، قوم آئی. مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ کیا نبی اپنے کو سمجھانے کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ تو توحید کا درس دینے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ اپنے کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ نبی نے سوچا کہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرا پیغام کیا مانیں گے؟ نبی جانتے تھے، اور بات بھی صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ ارشاد ہے اور محمد الرسول اللہ مرشد ہے. لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ داعی ہے. لا الہ الا اللہ ہدایت ہے،
محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، محمد الرسول اللہ قائل ہیں۔ تو جو قائل کو نہیں مانے گا قول کو کیا مانے گا؟ جو داعی کو نہیں مانے گا دعوت کو کیا مانے گا؟ جو ہادی کو نہیں مانے گا وہ ہدایت کو کیا مانے گا؟ جو مرشد کو نہ مانے گا وہ ارشاد کو کیا مانے گا؟ مجھے کیسا سمجھتے ہو بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد تم کبھی جھوٹ نہیں بول، سچے امین ہو، یہ ہو۔ اچھا ایسا سمجھتے تو ایک امتحان بھی لے لیا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا میرے کہنے سے مانو گے؟ کہا ہاں ضرور مان لیں گے، اس لیے تم جھوٹ نہیں بولے۔ آنکھ بند کر کے ماننے والے ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر اب نبی کا وقت آ گیا کہ اب نبی اپنا پیغام سنائے۔ سنو، جب پیغام کا خلاصہ دو لفظوں میں، جب میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان رہے ہو۔ کتنا سادہ پیغام، کتنی واضح بات۔ تو کیا سب مان گئے؟ جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، فوراً الف پڑ گیا۔ اور چچا جیسا ولادت پر خوشی منانے والا وہ بھی بول پڑا، تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، سارے دن تم پر ہلاکت ہو۔ کیا اسی لیے بلایا تھا؟ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ بول پڑا کہ نہیں؟ تو جیسے دعوت 40 سالہ زندگی کو دیکھنے کے بعد 40 سال تک صادق صادق امین امین کہنے کے بعد جب نبی یہ کہتے ہیں اس وقت سے عداوت شروع۔ کیا سمجھے آپ؟ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر نبی بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو وہ عداوت بھی شروع ہوتی۔ یہ قرینہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے 40 سال کے بعد شروع، تو اگر بچپنے سے شروع کرتے تو عداوت شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو مشیت نے کہا محبوب خاموش رہو، خاموش رہو، 40 سال تک خاموش رہو، تاکہ یہ تمہیں 40 سال تک صادق کہہ لیں، امین کہہ لیں، حکم بنا لیں، اعتبار کر لیں، بھروسہ کر لیں۔ جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے اس کے بعد جھوٹا کہیں گے، وہ خود جھوٹے ہوں گے۔ 40 سال تک اگر امین کہیں گے، اب اگر امانت میں شک کریں گے خود بے ایمان ہوں گے۔ ذرا سا دیکھو تو گویا یہ خاموشی بھی دلیل نبوت تھی، یہ خاموشی بھی دلیل نبوت تھی۔ اپنی معرفت کرا رہے تھے نبی، اور واقعی ہوا ایسا ہی۔ 40 سال کے بعد جھوٹے کہنے والے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اچھا یہ بات بتاؤ، اچھا کتنے سے کہا؟ کتنے دنوں تک اچھا کہا؟ 40 سال۔ اور برا 23 سال۔ دشمنوں نے 40 سال تک تو اچھا کہا اور 23 سال تک برا کہا۔ خدا کو بھی منظور نہیں تھا کہ ان کی تعریف کی مقدار سے برائی کرنے والی مقدار بڑھ جائے، تاکہ ان کا جھوٹا ہونا بالکل ظاہر ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ واقعی وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ سارے عالم کے لیے مہربانی ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں۔ بفیض رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔